الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في الأرض جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور جن نعمتوں کا احساس ادراک ہمیں ہے وہ بھی، اور وہ نعمتیں جن کا ادراک ہمیں نہیں ہے ہم نعمتیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، ان ساری نعمتوں سے سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان ہے تو آدمی کا عمل مقبول ہے، ایمان ہے تو آدمی کے جو اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو عمل مقبول نہیں، آخرت میں کوئی درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اعتبار سے اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی کافر ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھلائی کے کام، کوئی رفائی کام کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کی مشقتیں اسے ہٹ جائیں، یہ ممکن ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کوئی نفع اسے حاصل نہیں ہوگا ایمان کے بغیر۔ تو ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی خطاب فرمایا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز ہی ایمان ہے، ایمان۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے تو لغو چیزوں سے، فضول چیزوں سے جس سے ان کا کوئی نفع ان سے یعنی متعلق ہی نہیں ہے، ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے تو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نافرمانی کے کاموں سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ہی قیامت میں سرخرو فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ قیامت کے دن اگر حدیث پاک میں آتا ہے کسی آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو، یعنی جو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی وہاں سے نکال دو، جہنم سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان فرمائیں گے میرے بندوں میں سے دیکھو کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نکال دیں گے، یعنی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، یہ وہ ہیں ان کے دل میں ذرا کے، ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا اب ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دو جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، طرح کے دربار میں ایمان ہے۔ اب دیکھیں ایمان کتنا نفع دے رہا ہے آدمی کو، اور ایمان کی اور ذرہ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دو تفسیریں منقول ہیں۔ ایک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو پیلے رنگ کی چیونٹی ہوتی ہے، لال رنگ کی چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اتنا ایمان بھی ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب فرما دیں گے۔ اور دوسری روایت جو ان سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذرہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو روشنی ہے، روشنی میں آدمی اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہو، وہاں اندر سے باہر سے کہیں سے روشنی آ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا یہ ذرہ ہے۔ اتنا بھی ایمان اللہ کے ہاں لے کے چلا گیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم، جب یہ سارا معاملہ ہو چکے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے جنہوں نے کوئی زندگی میں عمل نہیں کیا تھا، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو لب بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکال دیں گے، پھر کوئی جہنم میں ایمان والوں میں سے باقی نہیں رہے گا۔ ایمان والے، ایمان۔ تو سب سے بنیادی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان دل میں کیسا اترا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو ایمان کی نشانیاں بتائی ہیں اور ایمان کی علامات اور ایمان کی جو مقدار بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے کہ کیسا ایمان ہو۔ ایک تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والا بھی فرمایا، پھر فرمایا ایمان بھی لاؤ۔ عجیب بات ہے نا، کسی آدمی کو یہ کہے مسلمان تو مسلمان ہو جائے، وہ کہ میں مسلمان تو پہلے ہی ہوں، مجھے کیوں کہہ رہے ہو مسلمان؟ اللہ فرما رہے اے ایمان والو ایمان لے کے آ جاؤ، کیوں فرما رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے ایمان میں۔ یہ نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا نہ ہو کہ آدھے تو مسلمان ہے آدھا کفر اختیار کیا ہوا ہے، پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ایک ایمان اندر موجود ہے اور ایک ایمان اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ ہمارے اندر جو ایمان موجود ہے، یہ موجود ایمان ہمیں مطلوب ایمان تک لے جائے، بس یہ مطلوب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ جو مطلوب ایمان ہے، یہ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صحابہ جیسا ایمان لے کر اللہ کے ہاں چلے گئے بے کامیاب ہیں۔ اور صحابہ کی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو، اور وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھتا ہے کبھی وہ رکوع میں ہے تو کبھی سجدوں میں ہے۔ صحابہ کی راتیں ساری رات سجدوں میں گزر جاتی تھیں، ساری رات رکوع میں گزر جاتی ہیں۔ کبھی رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں تو تصور کیا سوچتے ہیں آج کی رات رکوع کی ہے تو ساری رات رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو تراہم رکعا سجدا، ساری رکوع میں سجدوں میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں جب پریشانی کے حالات بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں۔ وہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہے، اشراق کا وقت ہوا، پھر اس وقت کھڑے ہوئے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نفل پڑھے تو اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس دنیا بھر کا غم ان کے چہرے پہ تھا، بڑے اداس تھے، پریشانی کے عالم میں تھے بہت زیادہ۔ تو اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر فرمانے لگے کہ میں صحابہ کو دیکھتا تھا کہ ساری رات کوئی رکوع میں گزارتا، کوئی سجدوں میں گزارتا تھا، اب تو مجھے دنیا میں ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہے کہ جو ایسا ساری رات گزارتا ہو۔ پھر فرمایا صحابہ ساری رات عبادت کرتے تھے، فجر کے وقت میں وہ اللہ کے سامنے ایسے روتے تھے جیسے ساری رات غفلت میں گزار دی ہو۔ تو فرمائے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اللہ کے دشمن ابن ابی ملجم نے جا کر ان کو شہید کر دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ ساری رات اللہ کے سامنے عبادات میں گزار دیتے تھے۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے، عمل صالح بھی ہو، گناہوں سے بچنا بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی یہ عمل کرتا ہے تو اس پر رزق کا ثواب ملتا ہے، کوئی آدمی یہ عمل کرتا ہے تو یہ رزق کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس نے اپنی خواہش کو پورا کیا ہے۔ فرمایا ہاں اگر یہ آدمی اپنی جائز حاجت کو یہاں پورا نہ کرتا، گناہوں میں مبتلا ہوتا، گناہوں سے بچا ہے کہ نہیں بچا؟ گناہوں سے بچنے پر بھی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل صالح کا اجر عطا فرما دے۔ میں دوستو بھائیو، ایمان والی کی زندگی تو خیر سے بھری ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی فرمانے لگے ایمان والی زندگی تو خیر ہی خیر ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر ہے، اور یہ جس کو نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو خیر مل رہی ہے۔ ایمان والی کی زندگی تو خیر ہی خیر ہے، اور ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا قیمتی ہے۔ جب تک ایمان والا دنیا میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو کام رکھیں گے، ایمان والے دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک لا اللہ اللہ کہنے والا آدمی دنیا میں موجود ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو باقی رکھیں گے. اللہ اللہ کہنے والے دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم فرما دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دنیا میں زندگی کا مقصد خود ہی قرآن پاک میں بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں جنہوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میں نے تمہارے لیے ساری دنیا زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تمہارے لیے مسخر کر دیا. سب مسخر کر دیا، ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنا دی. کتنا احسان فرما دیا. ہر نعمت بندے کے لیے، ہر نعمت بندے کے لیے. اور پھر ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ دنیا کی چیزوں کو بنایا ہمارے لیے. ہمیں کس لیے بنایا؟ فرمایا اللہ شاہ فرمایا قرآن حدیث پاک میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم، بلا شبہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم جو ہے وہ کس لیے پیدا کیا گئے ہو؟ آخرت کے لیے پیدا کیا گئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر جانے کے لیے پیدا کیا گئے. وہی حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے نتیجے دیا جا رہا ہے کہ عبادات کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے، اور عبادات ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو بھی مکلف بنا دیں. عبادات میں بھی ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس امت کو ایک اور نعمت سے بھی سرفراز فرما دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں حکمت بصیرت کے ساتھ بلانے والا ہوں. میرا بھی یہ کام ہے، اور جو میری اتباع کرتا ہے اس کا بھی یہ کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقصد ہی بتا دیا قرآن پاک میں، زندگی پیدائش کا مقصد ہی بتا دیا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی بتا دیا، اور ساتھ میں ذمہ داری سے بھی آگاہ فرما دیا کہ تمہاری ذمہ داری اپنی ذات تک نہیں ہے، بلکہ تم نے ذمہ داری نبیوں والی اٹھانی ہے کہ تمہارے لیے بڑے اجر ہیں، اور بڑے اجر کو حاصل کرنے کے لیے ذمہ داری بڑی دی جاتی ہے. کہ بڑی نعمت ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بڑی نعمت بغیر اس کو محنت سے حاصل ہو جائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا. نبی کتنی مشقتوں میں زندگی گزارتے ہیں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخروئی ان کے لیے ہے، وہ کتنی محنت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، صحیح راستے کی طرف بلانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں. یہ امت اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کرے نبیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس امت کی ذمہ داری، اس امت کی خیرخواہی کا جذبہ لیے دل میں پھرے ہیں، امت کے پاس گئے ہیں، ہر کے پاس گئے ہیں. یہ ذمہ داری اگر امت ادا کرنے والی بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت پر کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. جب لوگوں کی خیرخواہی کرنے والی ہو، اپنی بھی خیرخواہی اور اوروں کی بھی خیرخواہی کرنے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو 4 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی. رب اشرح لی صدری، سب سے پہلی چیز کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے تاکہ میں اس کو شرح صدر کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک آپ کا جو حکم ہے وہ پہنچا سکوں، آپ کی طرف دعوت دے سکوں. اب دیکھیں 4 دعائیں کی ہیں، یہ 4 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں. جا رہی ہیں کس کام کے لیے؟ دعوت دینے کے لیے جا رہی ہیں، اور دعوت دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس داعی کی دعا کو قبول فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام بڑا مشکل ہے یا اللہ، اتنا بڑا بادشاہ جو بنا ہوا ہے، اتنا ظالم جابر قاہر، اس کے پاس جا کر اس کو ایمان و عمل کی دعوت دینا کتنا مشکل بات ہے میرے لیے. بادشاہ کے سامنے جا کر، ظالم کے سامنے جا کر حق بات کرنا کتنا مشکل بات ہے، کتنی مشکل بات ہے. وہ میں جا رہا ہوں تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرے معاملے کو آسان فرما دیجیے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یا اللہ میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو کھول دیجئے کہ بچپن میں انگارے کو منہ میں رکھ لیا تھا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، فرمائیں یا اللہ میری زبان کی لکنت کو بھی کھول دیجئے تاکہ میں بات واضح سمجھا سکوں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ، یا اللہ جو میرا بھائی ہے
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ۔ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے یہ بھی مانگتا ہوں، میں آپ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کی طرف بلانے کے لیے جا رہا ہوں فرعون کو، یا اللہ میں آپ سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ میری مدد کے لیے ہارون کو آپ میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیجیے۔ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ میں گشت میں جا رہا ہوں تو اس کو میرے ساتھ ہی کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبوت کی دعا مانگی ہے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دعا بھی قبول فرمائے۔ داعی کی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ اس کی ایسے سنتے ہیں، ایسے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا فرمائے، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے مانگا آپ کو دے دیا گیا، جو آپ نے مانگا وہ دے دیا گیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا آدمی محروم نہیں ہوتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز پہلے فرما رہے ہیں، عمل بعد میں ہو رہا ہے، سرفراز پہلے فرما رہا ہے، کامیابی پہلے دے رہے ہیں۔ میں دوستو بھائیو، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کامیابیوں کو پہلے لکھ دیتے ہیں، کامیابی کو پہلے لکھ دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کم امتیاز پہلے سے دے رہے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگنے والے، کہ جو خیر کی طرف بلانے والے ہوں، نبیوں کے راستے پہ چلنے والے ہوں، اخلاص والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی تعریفیں فرماتے ہیں امت محمدیہ کی کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ دیکھیے دنیا میں کوئی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، اس کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے، میرے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے مجھے اچھا کہہ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے بڑا اعلیٰ ہے، امانت داری کے اعتبار سے بڑا اعلیٰ ہے، معاملات کی درستگی کے اعتبار سے، عبادات میں خشوع کے اعتبار سے یہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اس لیے جب اسے معلوم ہوتا ہے وہ اس پر کاربند ہو جاتا ہے، اس پر مضبوط ہو جاتا ہے کہ میری اس بات پر تعریف ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات تعریف کر رہی ہے امت محمدیہ کے بارے میں، کنتم خیر امت، تم میں سب سے بہتر ہو۔ یہ خیر کا لفظ کسی چیز کے مقابلے میں آتا ہے کہ فلاں سب جتنی بھی امتیں گزری ہیں، تمہاری جو امت محمدیہ ہو تم ساری کے ساری امتوں سے سب سے بہتر ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور نکالا کس لیے گیا ہے؟ اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں ماؤں کے پیٹوں سے اسی لیے نکالا گیا ہے۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تمہاری تو مزاج میں یہی بات ہے۔ وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تأمرون بالمعروف، معروف اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو جو جانا پہچانا عمل ہو، جانا پہچانا عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تأمرون بالمعروف، یعنی جو چیز جانی پہچانی ہے، امت کے مزاج میں بھلائی رکھ دی گئی ہے، اس جانی پہچانی چیز کے بارے میں تم جا کر حکم دیتے ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو بھلائی کی زندگی ہے، یہ تمہاری جانی پہچانی زندگی ہے، اس جانی پہچانی زندگی پر دوبارہ تم آ جاؤ، اس جانی پہچانی زندگی کے بارے میں تم جا کر حکم کرتے ہو۔ تو ہم کتنا کوسوں دور چلے گئے، جانی پہچانی جو اللہ کے ہاں پسندیدہ زندگی ہے اس سے بھی دور چلے گئے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتایا اس سے بھی دور چلے گئے۔ عبادات ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور جس چیز کا مکلف بنایا ہے تأمرون بالمعروف، اس سے بھی دور چلے گئے۔ کہ میں دوستو بھائیو، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ نبیوں والی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی دعائیں قبول فرمائیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول فرمائیں۔ تو اس لیے دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ٹھیک کرنا ہو، اپنی زندگی کو بنانا بھی ہو، ایمان و عمل پر محنت بھی ہو، اور اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہو۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنے ایمان و عمل کو بنانے کی فکر کریں، ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان دل میں جگہ پکڑ جائے، اور لوگوں کو بھی اللہ کا تعارف کریں، لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑیں، لیکن جو نبیوں والی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے والوں میں ہمیں بھی شمار فرمائے۔